حضرت سیدنا اویس کرنی کے خاندان والوں نے آپ کو مجنون سمجھا ہوا تھا اور آپ کے لیے اپنے گھر کے قریب کمرہ بنایا ہوا تھا۔ 2 سال گزر جاتے لیکن گھر والے آپ کی طرف توجہ نہ دیتے، نہ ہی آپ کی خبر گیری کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی گزر بسر اس طرح کرتے کہ کھجور کی گٹھلیاں چنتے، شام کو انہیں بیچتے اور ان کے بدلے جو ردی کھجوریں وغیرہ ملتی انہیں افطاری کے لیے رکھ لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ آپ نے حج کے اجتماع میں فرمایا، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ جائیں۔ چند لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، تم میں سے قبیلہ کرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ قبیلہ کرن کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں، میں کرن کا ہی رہنے والا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا آپ اویس کرنی کو جانتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اویس کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے احمق و مشہور ہے، وہ اس لائق کہاں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق استفسار فرمائیں، وہ تو پاگل و مجنون ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں اس پر نہیں بلکہ تم پر رو رہا ہوں۔ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العزت اویس کرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حرم بن حیان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں کہ جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ کوفہ پہنچ کر میں نے تلاش کرتا رہا، بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا۔ جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھیں ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا، اے اویس، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر اور ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی حرم بن حیان، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیں اور فرمایا، بے شک ہمارے رب عز و جل کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ علیہ رحمہ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا، حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی ہماری ملاقات ہوئی، نہ میں نے آپ کو دیکھا اور نہ آپ نے مجھے دیکھا؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار عز و جل نے خبر دی ہے۔ اے میرے بھائی حرم بن حیان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک لوگ مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ عز و جل کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ جان قربان، مجھے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، مجھے اللہ عز و جل کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجیے اور مجھے نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ بے شک میں آپ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت اویس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے چند آیتیں پڑھیں، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمۃ اللہ تعالی بے ہوش ہو گئے تھے۔
جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے ابن حیان، تیرا باپ فوت ہو چکا، عنقریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ عز و جل جہنم میں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اے ابن حیان، تیرا باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور تیری ماں حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے جا چکے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، ہمارے پیراکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی، دوسرے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا، حضور یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق تو ابھی حیات ہیں، ان کا ابھی وصال نہیں ہوا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار عز و جل نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ عنقریب میں اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے کس پناہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ پھر فرمایا، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کتاب اللہ عز و جل میں تمام احکامات آ چکے، تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے دل کو اس دنیا میں نہ الجھانا۔ جب تو یہاں سے اپنی قوم کے پاس جائے تو انہیں عذاب آخرت سے خوب ڈرانا اور تمام لوگوں کا خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ ہونا۔ اگر تو مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدا ہو گیا تو دین سے جدا ہو جائے گا، تجھے معلوم بھی نہ ہوگا، تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، ہے میرے بھائی، تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار عز و جل، حرم بن حیان کا گمان ہے کہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے، تیری رضا ہی خاطر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ یا اللہ عز و جل، مجھے جنت میں اس کی پہچان کر دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا۔ یا اللہ عز و جل، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت فرما، اسے توڑی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جو اسے نعمتیں تو نے عطا کی ہیں اس پر شکر کرنے والا اور ہماری طرح سے خوب بھلائی عطا فرما۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے ابن حیان، تجھ پر اللہ عز و جل کی رحمت اور خوب برکت ہو، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا، جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان اور غمگین رہتا ہوں۔ بس مجھے تو تنہائی بہت پسند ہے۔ آج کے بعد میرے متعلق کسی سے نہ پوچھنا اور نہ ہی میری تلاش کرنا۔ میں ہمیشہ تجھے یاد رکھوں گا، اگرچہ تم مجھے نہ دیکھ سکو گے، میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا۔ میرا بھائی، تو مجھے یاد رکھنا، میں تجھے یاد رکھوں گا، میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو تجھے یاد رکھوں گا۔ پھر میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ایک طرف چل دیے۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دیر تک آپ میرے ساتھ چلوں، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار آپ کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ مجھے کہیں نہ مل سکے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ملا جو مجھے آپ کی متعلق خبر دیتا۔ ہاں، اللہ عز و جل نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھے ہفتے میں 1-2 مرتبہ خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی امین و صلی اللہ علیہ وسلم۔